بہت پرانی بات ہے جب زمین آج جیسی نہیں تھی۔ اس وقت زمین پر ایک بہت سخت سرد دور تھا جسے برف کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ زمین کا بڑا حصہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، دریا جمے ہوئے تھے اور موسم بہت سخت تھا۔ انسان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے تھے اور ان کی زندگی شکار پر چلتی تھی۔ یہ انسان ایشیا کے شمالی حصے یعنی سائبیریا میں رہتے تھے۔ وہ جانوروں کا شکار کرتے، ان کی کھال سے کپڑے بناتے اور غاروں جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شکار کرتے کرتے بہت دور شمال کی طرف چلے گئے۔ اسی دوران زمین پر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ سمندر کا پانی کچھ جگہوں پر جم گیا اور ایشیا اور شمالی امریکہ کے درمیان ایک خشک راستہ بن گیا جسے آج برنگ لینڈ برج یعنی زمینی پل کہا جاتا ہے۔ یہ انسان آہستہ آہستہ اس راستے سے گزرتے ہوئے نئی زمین میں داخل ہو گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک نئے بر اعظم میں آ گئے ہیں جسے بعد میں امریکہ کہا جائے گا۔ یہ ہجرت ایک دن میں نہیں ہوئی بلکہ ہزاروں سال تک چلتی رہی۔ وقت کے ساتھ یہ لوگ پورے بر اعظم میں پھیل گئے۔ کچھ شمالی علاقوں میں آباد ہوئے، کچھ پہاڑوں میں چلے گئے اور کچھ دریاؤں کے کنارے بس گئے۔ انہوں نے اپنی اپنی زندگی کے طریقے بنا لیے۔ جنوب میں ان کا تہذیب نے پہاڑوں پر بڑے بڑے شہر بنائے اور پتھروں سے مضبوط عمارتیں تیار کیں۔ وسطی امریکہ میں مایا تہذیب نے علم فلکیات میں ترقی کی۔ وہ ستاروں، سورج اور چاند کی حرکت کو سمجھتے تھے اور کیلنڈر بھی بناتے تھے۔ شمالی امریکہ میں مختلف قبائل رہتے تھے جن کی اپنی زبانیں، رسم و رواج اور ثقافت تھی۔ یہ سب لوگ شکار کرتے، مچھلیاں پکڑتے اور قدرت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ یہ پوری دنیا ایک الگ اور مکمل نظام کے ساتھ چل رہی تھی لیکن باقی دنیا سے بالکل الگ تھی۔ اب ہم وقت کو یورپ کی طرف لے جاتے ہیں۔ 1503 میں ایک بڑا واقعہ ہوا جسے قسطنطنیہ کا زوال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یورپ میں پرانے تجارتی راستے بند ہو گئے۔ یورپی ممالک کو نئی زمینوں اور نئے راستوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ اس وقت اسپین اور پرتگال سب سے طاقتور ممالک تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایشیا تک پہنچیں جہاں سونا، مسالے اور قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ اسی زمانے میں ایک ملاح پیدا ہوا جس کا نام کرسٹوفر کولمبس تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زمین گول ہے اور اگر وہ مغرب کی طرف سفر کرے تو وہ ایشیا یعنی چین اور جاپان تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ اسپین کے بادشاہ فرڈیننڈ دوم اور ملکہ ایزابیلا اول کے پاس گیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے جہاز دیے جائیں تو میں نئی راہیں تلاش کر سکتا ہوں۔ شروع میں لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا لیکن آخرکار ملکہ ایزابیلا نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1492 میں کولمبس نے 3 جہازوں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ پہلا جہاز سانتا ماریا، دوسرا نینا اور تیسرا پنٹا تھا۔ یہ تینوں جہاز سمندر میں روانہ ہوئے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے سمندر بہت بڑا اور خطرناک لگنے لگا۔ کھانا کم ہونے لگا، لوگ تھک گئے اور کچھ ملاح ڈرنے لگے۔ کچھ لوگ واپس جانا چاہتے تھے لیکن کولمبس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ ہم اپنے مقصد کے قریب ہیں۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد آخرکار زمین نظر آئی۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ وہ ایشیا پہنچ گئے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ امریکہ کے جزائر تھے۔ یہ ایک نئی دنیا تھی جس کے بارے میں یورپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ لمحہ تاریخ کا بہت بڑا لمحہ بن گیا۔ اس کے بعد یورپ کے دوسرے ممالک بھی امریکہ آنے لگے۔ اسپین، پرتگال، انگلینڈ اور فرانس نے یہاں اپنی آبادیاں بنانا شروع کر دی۔ یہاں کی زمین، وسائل اور قدرتی چیزیں یورپی ممالک کے لیے بہت اہم بن گئیں۔ آہستہ آہستہ بڑی طاقتیں یہاں قابض ہونے لگیں۔ جب یورپی لوگ امریکہ میں آئے تو ان کا سامنا مقامی قبائل سے ہوا۔ شروع میں کچھ تعلقات اچھے تھے لیکن بعد میں زمین اور طاقت کے لیے جھگڑے شروع ہو گئے۔ یورپی لوگ اپنے ساتھ نئی بیماریاں بھی لائے جن کے خلاف مقامی لوگوں میں کوئی طاقت نہیں تھی، اس لیے بہت سے لوگ بیمار ہو کر مر گئے۔ آہستہ آہستہ یورپی طاقتیں پورے براعظم پر غالب آ گئیں۔ اس کے بعد یورپی ممالک نے وہاں اپنی آبادیاں یعنی کالونیاں بنانا شروع کر دیں۔ لوگ یورپ سے آ کر امریکہ میں بسنے لگے۔ کھیت بنے، شہر آباد ہوئے اور تجارت شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ اپنی زمینوں سے محروم ہوتے گئے۔
وقت کے ساتھ یہ کالونیاں بہت مضبوط ہو گئیں اور بعد میں یہی علاقے ایک بڑی طاقت بن گئے جسے آج امریکہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب ایک چھوٹے سے سفر سے شروع ہوا تھا جو کولمبس نے کیا تھا۔ یہ تھی امریکہ کی ابتدائی تاریخ کی مکمل کہانی۔